بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے راہ ہدایت کے ناظرین و سامعین، ہم بخاری شریف کی حدیث نمبر 8 کے پہلے حصے پہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے لا انکار کا ذکر کیا تھا، اب الا اللہ پہ آتے ہیں۔ اثبات، اقرار کرنا، ماننا، تسلیم کرنا۔ بابا سرکار کی بارگاہ میں اس بارے سوال کیا گیا کہ بابا جی حضور کلمے کے اس دوسرے پہلو کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ عرض کی بابا جی حضور گواہی دینا، اقرار کرنا۔ آپ نے فرمایا کس کا اقرار کرنا اور کس کی گواہی دینا؟ میں نے عرض کی بابا جی حضور اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا اور اس کی ذات کے ہونے کا اقرار کرنا۔ بابا جی سرکار نے بڑا خوبصورت پہلو فرمایا۔ میں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں جی۔ اب ذرا اس کو دوسرے پہلو سے دیکھو، کیا گواہی کے اصول جانتے ہو؟ میں نے عرض کی بابا جی جو دیکھا اس کے بارے میں اگر کوئی پوچھے تو وہ صحیح صحیح بتا دینا، یا جو جانتا ہوں وہ بتا دینا، یہ گواہی ہے۔ آپ نے فرمایا جس پھر وحدہ لا شریک کی گواہی دے رہے ہو، جس کا اقرار کر رہے ہو، کیا اس کو کبھی دیکھا ہے؟ پھر گواہی کی کس کی دے رہے ہو؟ تو میں نے عرض کیا بابا جی یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا جی سرکار نے فرمایا پہلے خود کو یقین کے مقام پر لے کے آؤ، اس بات کو تسلیم کرو کہ وہ تم جس ہستی کا اقرار کر رہے ہو، جس ہستی کو تم تسلیم کر رہے ہو، وہ حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ یعنی کیا تو اس مقام پہ کھڑا ہے؟ کیا تو اس بات کو تسلیم کر رہا ہے؟ پہلے یہ بات تو تسلیم کرنا کہ وہ حاضر اور ناظر ہے۔ بس تو سمجھتا ہے کہ جب تجھے حاجت ہوتی ہے، تجھے تیری ضرورت ہوتی ہے، تجھے کوئی طلب ہوتی ہے، تو پھر تو وہ تو کہتا ہے وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، وہ حاضر بھی ہے، وہ ناظر بھی ہے، وہ مجھے سن بھی رہا ہے۔ اور پھر جب تیری حاجت پوری ہو گئی پھر وہ کہاں چلا گیا؟ کیا پھر وہ تیرا خدا نہیں ہے؟ کیا پھر اس نے تیری اس طرف سے آنکھیں پھیر لی ہیں؟ یا وہ کہیں سو گیا ہے؟ حالانکہ سورۃ البقرہ کی وہ آیت جس کو آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے، اس میں واضح طور پہ اس نے فرمایا کہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اس کی ذات وہ ہے کہ جسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، یعنی وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ مطلب جب تیری ضرورت نکل گئی تو پھر وہ تیرے لیے حاضر اور ناظر نہیں ہے۔ جب تو اس ادنا مقام پہ نہیں کھڑا ہو رہا تو وہ تجھے جلوہ کیسے دکھائے گا؟ تجھے مشاہدہ کیسے دے گا؟ تجھے حقیقت کی خبر کیسے ملے گی؟ اور تو اپنی مرضی سے اس کو مان رہا ہے کہ جب دل کیا تسلیم کر لیا اور جب دل کیا تو اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت اقبال نے اس طرف اشارہ کیا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو جس چیز کا اقرار کر رہا ہے وہ اس سوچ کو بھی جانتا ہے، اور جو تیرے اندر وسوسے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو وسوسے ڈال رہا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کا اقرار تو اس کا اقرار کس طرح کر رہا ہے؟ یہ اصل تیرا امتحان ہے۔ عمارت کی بنیاد رکھتے ہوئے جب اس کو تیار کیا جاتا ہے نا، تو بنیادوں میں مٹی ڈالی جاتی ہے، عام مشاہدہ ہے لوگوں کا۔ تو مٹی ڈال کر پھر اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے تاکہ یہ پانی اس میں جذب ہو جائے، اور جہاں کہیں خلا ہے
جہاں کہیں نرمی مٹی ہے تو وہ بیٹھ جائے. کیوں؟ تاکہ پھر بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہو جائے، اس پہ جو عمارت بنے. تو اس کے بعد اگر وہاں خلا آئے گا تو نقصان زیادہ ہوگا. ہم تو بنیاد میں ہی کمزور ہیں، ہمارا تو پہلا ستون ہی کمزور ہے، اور ہم پوری عمارت اسلام کی کھڑی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے تو ڈگمگا رہے ہیں، کیونکہ یقین کہ اس منزل پہ نہیں ہے، اس مقام پہ نہیں ہے. ہماری سوچ اور ہماری فکر اور ہمارا ارادہ اور ہمارا خیال اور کھڑے ہم مسلمانوں کی صف میں ہیں. آج خیال کہیں اور پرواز کر رہے ہیں. وہ مجھے مشاہدہ دے تو کیسے دے؟ وہ میرے سامنے آئے تو کیسے آئے؟ میں تو اس کا طلبگار ہی نہیں ہوں. میری تو سوچ اور ہے، میں تو اس یقین کے مقام پہ کھڑا ہی نہیں ہوں، اور ہم اس کو کھیل تماشا سمجھے ہوئے ہیں. حضرت اقبال کی زبان میں کہوں تو اس نے کہا تھا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. ہم کہتے ہیں بس دن میں 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، 10,000 مرتبہ لا الہ کہہ دیا تو وہ اس کو مان لے گا. ہم نے اس کا اقرار کیا ہی نہیں ہے. اگر اقرار کیا ہوتا، بڑی توجہ طلب بات ہے میرے ناظرین، اگر اقرار کیا ہوتا تو پھر جب بدن سے روح نکلتی ہے، ہم قبر میں جاتے ہیں، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا سوال جو وہ بندے سے کرتا ہے، منکر نکیرین آتے ہیں تو پوچھتے ہیں من رب کا، بتا تیرا رب کون سا ہے. ساری زندگی اگر میں جس کو مانتا رہا ہوں، جس کی عبادت کرتا رہا ہوں، تو پھر یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ چے معنی دارد، اس کی کیا وجہ ہے کہ پھر مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے بتا تیرا رب کون سا ہے؟ مطلب کہیں نہ کہیں کمی ہے، اور کمی کس طرف ہے؟ وہ میرے تسلیم کرنے میں، میرے ماننے میں ہے. میں اس کا اثبات صحیح طریقے سے نہیں کر رہا، اقرار صحیح طریقے سے نہیں کر رہا. ورنہ اگر اس کو مانا ہوتا تو پھر کبھی بھی یہ سوال نہیں ہوتا. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن سے یہ سوال نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس مقام پہ کھڑے تھے کہ انہوں نے جب کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے تو وہ اس پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، ڈٹ گئے، تیز ہواؤں کے ساتھ ادھر ادھر نہیں گئے. ہم کچھ اور سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری اس طرف توجہ ہی نہیں ہے. تو جس طرح بابا جی سرکار سے سوال کیا میں نے، بابا جی سرکار پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا بیٹا جس کی جو طلب ہے نا وہی اس کا خدا ہے. جس چیز کی زیادہ محبت تمہارے اندر موجود ہے، جس چیز کو تم زیادہ اہمیت دے رہے ہو، جس چیز کی تڑپ اور لگن اور جس کے بارے میں مارے مارے پھر رہے ہو، پھر وہی تمہارا خدا ہے. کیونکہ سب سے زیادہ سوچ تو اس کی ہونی چاہیے تھی، فکر اس کی ہونی چاہیے تھی، خیال اس کی طرف ہونا چاہیے تھا. اور اللہ نے اپنے بندوں کی نشانیاں بھی یہ بیان کی ہیں کہ وہ کسی کو کچھ عطا کرتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے منع کرتے ہیں، ہاتھ روکتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے بولتے ہیں تو اس کی رضا کے لیے، کسی سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کی رضا اور خوشنودی کے لیے. ہماری طلب کیا ہے میرے ناظرین و سامعین؟ یہی سوال میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ ہماری طلب کیا ہے. ورنہ لا اور الا اللہ اس کو ہی اگر ہم کھولتے رہیں، اس کی ہی اگر تفصیل بیان کرتے رہیں
تو میرے بابا جی سرکار نے فرمایا کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی بیٹا، زندگیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی وسعت، اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کوئی کر سکے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک ہلکی سی رمق، ایک ہلکی سی کوشش آپ کے سامنے کی ہے کہ اگر لا الہ کو اس پہلو سے دیکھو گے تو پھر خود کو ماپ سکو گے، تول سکو گے کہ ہم اس پلڑے میں کہاں کھڑے ہیں۔ کم از کم اتنی سمجھ آ گئی تو یہی ہماری دنیا اور آخرت کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس سوال پہ میرے ناظرین غور کیجئے گا کہ ہماری طلب کیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔